خدا را مسلمانوں ویڈیو کو اسکپ نہ کریں اور آگے سے آگے شیئر کریں کہ یہ میسیج جس کے لیے ہے ان تک پہنچ جائے۔ حد ہو گئی یار بے غیرتی کی، حد ہو گئی۔ تم گانڈ کے پیچھے بھاگ رہے ہو، تم بڑے مموں کے پیچھے بھاگ رہے ہو یار۔ لڑکی کی ویڈیو دیکھی نہیں ہوا، کتوں کی طرح پہنچ گئے، لائکس کمنٹس دے دیے۔ یار کچھ دین کی طرف آؤ، کچھ اسلام کی طرف آؤ، کچھ اپنے دین کی طرف دیکھو یار کیا ہو رہا ہے۔ لوگ ہم پر باتیں بنا رہے ہیں، انڈیا والے گوبر کھانے والے ہم پر باتیں بنا رہے ہیں، پیشاب پینے والے ہم پر باتیں بنا رہے ہیں۔ ہم مسلمان بے غیرتوں کی طرح خاموش ہو کر دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، نہ لڑنے جا رہے ہیں، نہ کچھ بول رہے ہیں۔ صرف گھر بیٹھے جنگیں نہیں لڑی جاتی، موبائلوں پر پوسٹنگ سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ قائد اعظم نے کوئی پوسٹ یا موبائل کے ذریعے پاکستان کو ان کتوں سے آزاد نہیں کیا تھا؟ کیا پرانے دور میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑے، بڑے بڑے لشکروں کے ساتھ، کم تعداد میں مسلمان تھے، انہوں نے جنگیں جیتی؟ موبائل پر پوسٹنگ کے ذریعے نہیں جیتی، میدان میں اترے تھے۔ جنگیں میدان میں اتر کے لڑی جاتی ہے، موبائلوں پر نہیں۔ بے غیرتی کی حد ہوتی ہے، خود میں غیرت لاؤ۔ یہ مذہب صرف میرا نہیں ہے، نہ میرے باپ کا ہے۔ یہ مسجد صرف میری نہیں، نہ میری باپ کی ہے، یہ ہر مسلمان کا مذہب ہے۔ جس طرح ہندوؤں کو دیکھو، سب ہندو آپس میں ایک ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ غلط کر رہے ہیں۔ مسلمان اپنے حد میں ہے، اپنے اوقات میں ہے، خاموش بالکل بیٹھا ہوا ہے، ہندو کے مذہب کو بالکل چھیڑ ہی نہیں رہے، مگر وہاں انڈیا میں ہندو ہمارے مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ ہندوؤں تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے، صرف ہمارے گورنر بے غیرت ہے اور ہماری عوام جو ہے نا سو چکی ہے، ورنہ تمہاری اتنی جرت یا اوقات نہیں کہ تم ہم سے ٹکرا سکو، پاکستانیوں سے ٹکرا سکو یا مسلمانوں سے ٹکرا سکو۔ تم صرف پوسٹنگ کرتے رہتے ہو، وہاں مسلمانوں کی تعداد کم ہے، تمہاری تعداد زیادہ ہے، تو اس لیے تم سوشل میڈیا پر فین کمانے کے لیے بکواس کرتے رہتے ہو صرف کیمرے کے سامنے۔ اگر اتنی ہی غیرت ہے، اتنا اگر ماں کا دودھ پیا ہے، خود کو دیش بھکت کہتے ہو، رام کے شیر کہتے ہو، تو آؤ میں چیلنج کرتا ہوں، تم آؤ پاکستان پر حملہ کرو۔ ایک بار تم صرف حملہ تو کرو، تم صرف لڑ کے تو دکھاؤ، پھر باقی ہمیں دیکھو۔ تم حملہ تو کرو، تم وہاں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہو، صرف باتوں سے جنگیں نہیں لڑی جاتی، باتوں سے بازوؤں کا نہیں چلتا پتہ۔ اس کے لیے نکلنا پڑتا ہے، اس کے لیے میدان میں آنا پڑتا ہے۔ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ تم ہم پر کب حملہ کرو گے، پھر تم ہماری طاقت بھی دیکھو، پھر تم ہماری پاور بھی دیکھو۔ تم لوگوں کے لیے ہم اپنا ایٹم بم ضائع نہیں کریں گے، تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے لاکھوں کروڑوں کا ایٹم بم ہم ضائع کر دیں۔ تمہیں ہماری لادے گھونسے کافی ہے، اسلحات کافی ہے، ایٹم بم تو دور کی بات ہے، وہ کہیں امریکہ سے جب ہم لڑیں گے، ضرورت پڑی تب ایٹم بم استعمال کریں گے۔ گوبر کھانے والوں پہ ہم ایٹم بم استعمال کریں گے، ایٹم بم اتنا سستا ہے، گرا ہوا ہے۔ پورا پاکستان چھوڑو، تمہارے لیے صرف اور صرف وزیرستان کے محسود کافی ہے۔ جو وزیرستان سنا ہے نا، قبیلہ، وہ کافی ہے۔ پورا پاکستان چھوڑو، تمہارے صرف وزیرستان محسود کافی ہے۔ پورا پاکستان آئے گا تو یہ تو تم لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی نا۔ بھلے تعداد میں ہم کم ہیں، ہم تمہارے بھی باپ ہیں، تم اس طرح نہیں دیکھو۔ تم وہاں ہندو ہو، گوبر کھانے والے، یہاں پر پٹھان ہیں، تمہیں پٹھانوں کی طاقت کا کیا اندازہ ہے؟ تم تو یہودی غدار ہو، تم تو آستین کے سانپ ہو، تمہیں جتنا دودھ پلاؤ آخر تم دسنے والے ہو، کیونکہ تم سانپ ہو، تم غدار ہو، غداری تمہارے خون میں شامل ہے۔ دور ہٹلر نے لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو مارا، ہٹلر نے جنگ کے بعد لاکھوں کی تعداد میں یہودیوں کو ختم کیا، کہا کہ یہ یہودی غدار ہے۔ آخرکار یہودی پناہ مانگتے رہے، کسی نے پناہ نہیں دی، فلسطین نے پناہ دی۔ فلسطین نے اپنے ساتھ بٹھایا، ترس کھاتا، مظلوم ہے، کوئی جگہ پناہ نہیں دے رہا۔ پھر وہی یہودی اٹھ کر فلسطین کو فلسطین سے نکال رہے ہیں، خود بیٹھ رہے ہیں، خود قبضہ کر رہے ہیں فلسطین پر۔ فلسطین نے ان کو پناہ دی کہ ان کو کوئی پناہ نہیں دے رہا تھا، یہودی ہے بیچارے مسکین ہے، پناہ دی۔ پھر وہی آستین کے سانپ نکلے۔ یہ جو اسرائیل والے جو فلسطین
میں لڑ رہے ہیں یہ وہی ہے جن کو فلسطین والوں نے پناہ دی تھی. لعنتوں، غداروں، بغیرتوں. ہماری گورنمنٹ غدار ہے ورنہ تم سے لڑنا کون سا مشکل ہے. تم تو بائیں ہاتھ کا کیل ہو. 5000 مجاہدین آ جائے تمہاری پھٹ جائے گی. بغیرتوں.